اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈینگی بخار کا سبب بننے والا مادہ مچھر جسے ایڈیز ایجپٹی کہتے ہیں، لاطینی امریکہ سے مصر منتقل ہوا۔ ڈینگی بخار کی 1950 میں پہلی بار ایشیائی ممالک میں شناخت کی گئی، پھر یہ وائرس فلپائن، تھائی لینڈ سے ہوتا ہوا تیزی کے ساتھ پاکستان، بھارت، افریقہ، مشرق وسطی اور جنوب مشرق ایشیا کے 100 سے زائد ممالک میں پھیل گیا۔ 1995 کے بعد سے ڈینگی بخار کی شدت میں اضافہ پایا گیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق حالیہ برسوں میں پوری دنیا میں ڈینگی بخار سے متاثرہ افراد کی تعداد بے حد بڑھ چکی ہے اور تقریباً دنیا کی 40% آبادی ڈینگی میں مبتلا ہے، اور ہر سال تقریباً 5 کروڑ کیسز سامنے آتے ہیں، جس سے پوری دنیا میں سالانہ تقریباً 15,000 سے زائد افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ڈینگی کیا ہے اور اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، ایک تحقیق کے مطابق ڈینگی بخار 4 قسم کے ڈینگی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کا تعلق فلاوی ویریڈائی فیملی سے ہے۔ ڈینگی وائرس کا سبب بننے والی مادہ جس کے جسم پر سیاہ رنگ کی دھاریاں موجود ہوتی ہیں، جو صاف پانی، پانی کے ٹینکوں، گملوں، نکاسی آب کے راستوں، بارش کے پانی، جھیل، ساکن پانی، صاف پانی کے بھرے ہوئے برتنوں وغیرہ میں انڈے دیتی ہیں، اور یہ مچھر زیادہ تر انسان پر طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ ڈینگی بخار چونکہ 4 مختلف وائرس سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی مریض کسی قسم کے وائرس سے صحت یاب ہو چکا ہو تو وہ اس مخصوص وائرس سے تو زندگی بھر کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن دیگر 3 اقسام کے وائرس اسے کسی بھی وقت پھر سے انفیکشن میں مبتلا کر سکتے ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق وہ دوبارہ ڈینگی فیور ہیموریجک کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ مچھر تقریباً 22 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں انڈے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان کی افزائش کا عمل رک جاتا ہے، تاہم ان کے دیے جانے والے انڈے محفوظ رہتے ہیں، جو اپنی نسل کی افزائش کے لیے سازگار موسم کا انتظار کرتے ہیں۔ اگست سے دسمبر تک ان مچھروں کے انڈوں کی تیزی سے افزائش ہوتی ہے۔ ڈینگی بخار کی علامات وائرس کے جسم میں داخل ہونے کے 3 سے 7 دن بعد سامنے آتی ہیں۔ ڈینگی بخار کی علامات میں نزلہ، زکام، شدید بخار، بھوک نہ لگنا، آنکھوں کے پیچھے درد ہونا، جسم میں شدید درد، پٹھوں اور جوڑوں میں شدید درد، جسم پر سرخ دھبوں کا نمودار ہو جانا، سانس لینے میں دشواری، رنگ کا پیلا پڑ جانا، پیٹ میں درد اور ریز کے خون میں پلیٹلیٹس اور سفید خلیات کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ڈینگی بخار کے 4 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں مریض کو شدید بخار اور سر میں سخت درد اور گھٹنوں اور جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں شدید بخار اور جسم میں درد کے ساتھ ساتھ بڑی آنت، مسوڑوں اور جلد سے خون بھی بہنے لگتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں نظام دوران خون بھی بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے، جبکہ چوتھے اور آخری مرحلے میں مریض کے لیے بہت تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں، جس میں شدید بخار اور درد کی وجہ سے قوت مدافعت میں بہت کمی ہو جانے کی وجہ سے مریض کئی دوسری بیماریوں میں بھی بآسانی مبتلا ہونے لگتا ہے، اور زیادہ خون کا رساؤ، شوک اور اچانک بلڈ پریشر میں کمی کا سبب بھی بن سکتا ہے، جس سے مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس بخار کو بریک بون فیور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس بخار کے دوران مریض کی ہڈیوں اور پٹھوں میں شدید درد ہو جاتا ہے، اور پھر مرض کی شدت میں اس قدر اضافہ ہو جاتا ہے کہ منہ اور ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈینگی بخار عموماً ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شدید انفیکشن کی حالت میں ڈینگی فیور ہیموریجک ہو جاتا ہے، جو ایک قسم کا ڈینگی انفیکشن ہے، جس میں 2 سے 7 دن کے لیے بہت تیز بخار ہوتا ہے، اور مریض کو الٹی کے ساتھ پیٹ میں درد اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس حالت میں پلیٹلیٹس کی تعداد میں کمی کی وجہ سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، اور زیادہ خون کا رساؤ، شوک اور اچانک بلڈ پریشر میں کمی کا سبب بن سکتا ہے، جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں مریض کو فوری طور پر ہسپتال میں داخل کروا دینا چاہیے،
عالمی ادارہ صحت کے مطابق اگر مریض کا بر وقت اور مناسب علاج ہو جائے تو ڈینگی ہیموریجک فیور سے اموات کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ دوستو، ڈینگی وائرس خون میں شامل پلیٹلیٹس کو متاثر کرتا ہے۔ عام حالات میں یہ پلیٹلیٹس انسانی جسم میں تقریباً 5 سے 10 دن تک رہتے ہیں اور جسم میں ان کی ضرورت پڑنے پر ان کی جگہ نئے خلیات بناتے ہیں، لیکن ڈینگی وائرس سے متاثرہ فرد میں یہ ڈینگی کے وائرس نئے خلیات بنانے کی جسمانی صلاحیت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک نارمل شخص کے فی مائکرو لیٹر خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد تقریباً 1,50,000 سے 4,50,000 ہونی چاہیے، لیکن ڈینگی میں مبتلا افراد میں اس کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس میں فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پلیٹلیٹس کی تعداد 50,000 سے بھی کم ہونے پر صورتحال جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈینگی وائرس ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وائرس کے ایک انفیکشن کا دورانیہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب مچھر وائرس کے ساتھ انسان کو کاٹتا ہے اور وائرس کو خون میں منتقل کر دیتا ہے، جس سے وہ انسان ڈینگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے انسان میں اس وائرس کے پھیلنے کا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک مچھر جس میں ڈینگی کا وائرس پہلے سے موجود نہیں ہوتا ڈینگی کے مریض کو کاٹ لیتا ہے، اور پھر یہ وائرس اس متاثرہ فرد سے مچھر میں بھی منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ مچھر کسی صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو وائرس اس فرد میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ لازمی ہونا چاہیے کہ ڈینگی کے مریضوں کو سب سے الگ رکھا جائے تاکہ ڈینگی کے وائرس کو صحت مند افراد تک پھیلنے سے روکا جا سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے بچائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔